الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے. اس دن کی بڑی فضیلت ہے. جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جمعہ ہی کے دن ان کی وفات ہوئی. جمعہ ہی کے دن سور میں پھونک ماری جائے گی. جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی. یہ بہت ہی عظیم دن ہے. اس دن نماز جمعہ، دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور اس دن کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے سنن اور مستحب کام ہیں جن پر ایک ہفتے کے گناہ کی مغفرت کا وعدہ بھی ہے. آئیے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اگر ایک شخص جمعہ کے دن انجام دیتا ہے تو اس کے ایک ہفتے کا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر روایت کیا ہے. سلمان فارسی راوی حدیث ہیں. کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. اس حدیث میں کئی اعمال بتلائے گئے ہیں. پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کے لیے بتلایا ہے وہ ہے کہ ایک شخص، ایک مسلمان جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرے. بلکہ بعض علماء نے جمعہ کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کو واجب کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی جمعہ کے دن غسل کی تاکید کی گئی ہے. ایک شخص کو، ایک مسلمان کو جمعہ کے دن غسل کر لینا چاہیے. اور دوسرا عمل غسل کرنے کے بعد وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، صاف صفائی. غسل ہی کی طرح ایک شخص نہاتا دھوتا ہے تو نہانے دھونے کے ساتھ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے. وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اس کے پاس جو تیل ہو تیل لگائے. او یمس من طیب بیتہ، اگر تیل نہیں ہے خوشبو ہے یا دونوں ہے تو سر میں تیل کا استعمال کر لے، بدن میں خوشبو لگا لے. اس کے بعد گھر سے نکلے، مسجد پہنچے. اگر دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں مل کر، بیچ میں درمیان میں جگہ خالی نہیں ہے تو ان کو تکلیف دے کر ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، یا ان کے گردن کو پھلانگ کر
آگے نہ بڑھے، جو کچھ نوافل سنتیں وہ پڑھنا چاہے پڑھے، پھر جب امام خطبہ شروع کر دے، گفتگو شروع کر دے تو خاموش رہے۔ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کہ ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی چیز غسل کرے، ساتھ ساتھ میں صاف صفائی کا اہتمام کرے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صفائی، غسل کا مطلب پانی وغیرہ جس پہ ڈالے، صفائی کا مطلب موچھ وغیرہ یا جو کاٹنے کے بال وغیرہ ہیں جسم سے اسے کاٹ لے، یعنی نہانے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، پہلا عمل۔ پھر تیل یا خوشبودار چیزیں یعنی زیب و زینت اختیار کرے، زیب و زینت اختیار کرے، اچھا عمدہ لباس پہنے، تیل وغیرہ کا استعمال کر لے، خوشبو لگائے، یہ کام کر لے۔ تیسری چیز مسجد کے لیے نکلے، مسجد پہنچ کر دو شخص اگر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے خالی جگہ نہیں ہے، نہ تو ان کے درمیان بیٹھے اگر جگہ نہیں ہے، یا آگے بڑھ کر جانے کی جگہ نہیں ہے تو لوگوں کو تکلیف دے کر ان کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے نہ بڑھے، تکلیف دے کر لوگوں کو، یہ ایک عمل ہے۔ اس کے بعد مسجد میں پہنچ کر جو اس کے جی میں آئے جتنی رکعت وہ پڑھے، یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات، جب امام خطبہ شروع کر دے تو گفتگو نہ کرے، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ امام کی بات کو سنے۔ اگر یہ اعمال 4-5 اعمال ایک انسان کرتا ہے جمعہ کے دن تو ایسے شخص کی ایک ہفتے کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ایک انسان آسانی کے ساتھ ان کو کر سکتا ہے۔ نہانا دھونا ویسے ہر انسان غالباً بطور خاص گرمی کے دنوں میں ہر انسان لگ بھگ جمعہ کے دن نہاتا دھوتا ہے۔ تو یہ جو باقی اعمال ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہائیں گے، دھلیں گے، خوشبو لگائیں گے، مسجد میں پہنچیں گے تو لوگوں کو پھلانگیں گے، پھلانگ لگا کر کندھوں کے اوپر سے، دو لوگوں کے درمیان جگہ نہیں ہے تو بیچ میں بیٹھ کر ان کو تکلیف دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انجام دیتے ہیں اور ان کی چیزوں کی وجہ سے جو ایک ہفتے کے گناہ کی مغفرت کا جو اعلان ہے یا جو وعدہ ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سارے اعمال بتلائے گئے ہیں، ضروری ہے کہ یہ سارے اعمال ہم انجام دیں۔ جب یہ سارے اعمال ہم انجام دے دیں گے تبھی جو ایک ہفتے کے گناہ کی مغفرت کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، تبھی ہمارے ایک ہفتے کے جو گناہ ہیں معاف ہوں گے۔ اگر کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے یا کوئی بھی عمل ایسا رہتا ہے ان میں سے جسے ہم نہیں کرتے ہیں تو جو یہ وعدہ ہے ایک ہفتے کے گناہ کی مغفرت اور بخشش کا، اس وعدے کو ہم نہیں پا سکیں گے، ہم اس کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو مسجدوں میں جمعہ کے دن امام خطبہ دیتا ہے ادھر گپ لڑاتے ہیں، گپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ سارے اعمال ایک ہفتے کے گناہوں کو بخشوانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے تاکہ ایک ہفتے کا جو گناہوں کا بوجھ ہے ہمارے اوپر سے ہٹ جائے اور ایک ہفتے کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی بخشش ہو جائے۔ اس کی طرف ہمیں دھیان اور توجہ دینی چاہیے۔ ایک مزید بات کہ بہت سارے لوگ خاص طور سے جمعہ کے دن بچوں کو مسجد لے کر آتے ہیں۔ بچوں کو مسجد لے کر آنا ایک اچھا عمل ہے۔ بچوں کو مسجد کا راستہ دکھلانا، بچوں کو مسجد لے کر آنا، اگر وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، سن تمیز کو، شعور کو، سب سمجھتے ہیں مسجد کو لانے کی ان کی عمر ہو گئی ہے تو انہیں لانا ایک اچھی بات ہے۔ لیکن لانے کے بعد انہیں مسجد میں چھوڑ دینا تاکہ وہ مسجد میں شور شرابہ کریں، لوگوں کو تکلیف دیں،
لوگوں کو آرام سے امام کا یا خطیب کا جو خطبہ ہے وہ سننے نہ دیں، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے بچوں کو مسجد لے کر آتا ہے تاکہ بچہ مسجد کا راستہ دیکھے، آگے چل کر نمازی بنے، امام بنے، جو بھی بنے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو مسجد کے جو آداب ہیں کہ مسجد کی بھی حرمتی نہ کرے، اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہ کرے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، شور شرابہ نہ کرے، امام خطیب خطبہ دے رہا ہے اس دوران گفتگو نہ کرے۔ بچے بہت شور کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بچوں کو مسجد لانے سے پہلے ہمیں ان ساری چیزوں کا دھیان دینا چاہیے۔ اگر بچے اکٹھا ہوں گے، ایک جگہ بیٹھیں گے تو وہ شور کریں گے، تو اس کا ایک راستہ ہے اس کو ختم کرنے کا، ان کو اپنے ساتھ لائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں اور اپنے ساتھ واپس لے کے جائیں۔ بچے جب ایک ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ شور ہنگامہ نہیں ہوگا، سب سکون اور اطمینان سے نماز ادا کریں گے، خطبے کو سنیں گے۔ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کی جو جامع مسجد ہوتی ہے ان میں یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے ان کا، وہ مقصد ان کو مل سکے، کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کسی طرح کی کوئی انہیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔